منڈی صاحب، سر آپ کی طرف آتی ہوں، ذرا بتائیے گا کتنی امید رکھی جائے اس معاملے پر، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے جو تحریری طور پر جو ان کی طرف سے جو ساری مذاکرات کے بعد جو رپورٹ گئی وہ یہ گئی کہ ایک ہی ڈیٹ پر اتفاق ہو سکتا ہے، یہ انڈیا دونوں جانب سے دیا جا رہا ہے۔ کیا ڈیٹ ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر؟ کتنا کلوز دیا جا سکتا ہے کہ 90 ڈیز تو خیر گزر گئے لیکن پھر بھی وہ جو بیئر منیمم والا معاملہ ہے اس پر رہا جائے؟ دیکھیں، یہ تو جو ممبران کمیٹی ہیں جو کہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں وہی اس چیز کا زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز پہ جو ہے وہ اگری کرے، کون چیز پہ اس کی ڈیبیٹ ہوئی ہے، لیکن 14 مئی کم از کم نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے بھائی نے یہاں پہ ذکر کیا سر کاظمی صاحب نے کہ جی آپ 4-3، اور اگر عدالت کا فیصلہ، عدالت نے جیسے کہا ہے کہ ہم عمل کروائیں گے آئین کے مطابق، ہم لے کے نہیں بیٹھے رہیں گے 14 مئی کے فیصلے، پھر کیا ہوگا؟ لیکن 14 مئی تو 10 دن کے بعد ہے نا، 10 دن کے بعد ابھی آپ نے کمپین بھی نہیں کی ہے، آپ نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، وہ تو ایک ہے۔ اب کاظمی صاحب نے کہا کہ جی آپ 4-3 کو کہہ رہے ہیں اور 3-2 کے باوجود بھی آپ کورٹ جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں اس کورٹ سے بہت سی اختلاف، کورٹ کا نام صرف چیف جسٹس نہیں ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا حکومت کا نام، وفاقی حکومت کا نام صرف وزیر اعظم نہیں ہے، پوری کیبنٹ ہے، تو اسی طرح سپریم کورٹ کا نام صرف چیف جسٹس صاحب نہیں ہے، تمام ججز صاحبان جو ہے وہ چیف جسٹس۔ لیکن ہم احتجاج کے باوجود بھی، ہمارے وکیل پیچھے اس میں بھی پیش ہوئے اور ہمارے وکیلوں کو نہیں سنا گیا کہ آپ نے تو بائیک آؤٹ کر دیا، کہ ہم نے ٹی وی میں سنا ہے، اور وکیل سامنے کھڑا ہے کہ نہیں ہم نے احتجاج کیا ہے، ہمیں اعتراض ہے، لیکن ہم احتجاجاً اب کھڑے ہیں یہاں پہ، ہمیں سنا جائے لیکن نہیں سنا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے بائیک آؤٹ کر لیں تاکہ ون میں فیصلہ آ جائے، یہ چیز نہیں ہوگی۔ میں احتجاج کے باوجود ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین کو اسی سپریم کورٹ میں اس کا عدالتی قتل ہوا، لیکن پھر بھی عدالتوں میں پیش ہوئی، ہمیں تو آج بھی وہاں سے انصاف نہیں مل رہا، ان کو کیس تو آج بھی نہیں سنا جا رہا۔ ہمارے سابق وزیر اعظم کو اپنی سیٹ سے ہٹایا گیا، ہم نے پھر بھی جو ہے نا ہم احتجاجاً بالکل ہم فیصلہ وہ کریں، لیکن ہمارا احتجاج جو ہے وہ اپنی جگہ پہ فرق ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک چیز کو چھوڑنے گئے جی بالکل ہم نے چھوڑ دیا، آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور اس چیز کو جو ہے وہ دیکھیں، ایک چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی اس چیز میں جیت ہوئی۔ مطلب کس طرح کی میچورٹی؟ جب دوسری جماعت یہ کہہ رہی کہ ہم اتفاق رائے کر رہے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں چلے اگر آپ 14 میں سے پہلے کر لیں اسمبلیاں تحلیل تو ہم بھی آ جاتے ہیں ایک تاریخ پر، کس طرح کی میچورٹی کی امید رکھتے ہیں؟ دیکھیں بیٹھ کے ہوگا نا، اب یہ تو نہیں ہے کہ مجھے یہ ڈیٹ دے دے تو میں آؤں گا میری شرط پہ یہ بات کر لیں یہ کر لیں، یہ ایسی چیز تو نہیں ہو سکتی۔ شرائط کو بیٹھتے ہیں، ڈائلاگز ہوتے ہیں، بھئی 4 مئی ہے، 10 مئی ہے، 14 مئی ہے، جون ہے، جولائی ہے، اگست ہے، جو بھی ہے واٹ ایور چیزیں، وہ تو ڈائلاگ کے ذریعے چیزیں حل ہوگی نا۔ لیکن آج ہم نے کم از کم یہ کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اچیومنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے اور الزامات لگاتے تھے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں تلخی نہیں پروگرام میں لانا چاہتا تاکہ ہم دونوں طرف سے الزامات لگیں، لیکن آج وہ لوگ جو ہے کم از کم ان پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ پولیٹیکل اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں، اور ڈائلاگ کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہم بیٹھیں گے، دیکھیں ملکوں کے درمیان بھی جنگیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ڈائلاگ کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں، تو سیاسی ڈائلاگز ہونے چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ میں ہی جو ہے اس مسئلے کا حل ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے عوام کو وے فارورڈ دیں گے۔ علی ظفر صاحب، سر 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہو رہا ہے، یہ بڑے واضح طور پہ حکومتی نمائندے جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا ٹائم بھی نہیں ملا الیکشن کیمپین کے لیے، ممکنات میں سے نہیں لگ رہا، جو مجھے ان کے جواب سے سمجھ آئی ہے۔ سر مذاکرات کا آپشن ہے یا تحریک انصاف نے صرف کمپلیٹلی رول آؤٹ کر دیا ہے؟ جی آج کے بعد تو یہ فی الحال آپ رول آؤٹ ہی سمجھیں، لیکن میں پرسنل میری رائے یہ ہے کہ ڈائلاگ بالکل جاری رہنے چاہیے، ہر سطح پہ جاری رہنا چاہیے، ٹاپ سے لے کے باٹم تک، اسپیشلی پولیٹیکل پارٹیز میں، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے ایک سیاست کا، یہی طریقہ ہے جمہوریت کا کہ آپ بات چیت نہ بند کریں۔ لیکن اس معاملے میں، الیکشن کے معاملے میں، اب یہ بات چیت جو ہے ڈائلاگ، اس کو آپ فیل کہہ لیں، ناکام کہہ لیں، وہ ڈیڈ لاک کہہ لیں، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ بھی فی الحال وہ سسپینڈ ہو گیا ہے، لیکن اب معاملہ سارا کا سارا جو ایشو ہے وہ اب چونکہ بڑی اچھی بھی بات کی کہ چونکہ یہ لوگوں کا معاملہ ہے اس لیے یہ سپریم کورٹ میں آیا ہوا ہے، اور پبلک کا معاملہ ہے، ان کو ریپرزنٹیشن ان کی نہیں ہو رہی، الیکشنز نہیں ہو رہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا ہر انسٹیٹیوشن پابند ہے کہ وہ فیصلہ مانے، اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جی آج کی سماعت میں تو عدالت نے تمام تر جو کہنا چاہیے نا بال اب سیاست دانوں کی کورٹ پہ پھینک دی ہے کہ آپ معاملات طے کریں سیاسی طور پہ، جو بھی آپ کے یہ معاملات ہیں۔
تو یہاں تو نہیں، مذاکرات عدالت کے ایک نے- طریقے سے پھر آپ لوگوں کو پش نہیں، عدالت نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، ہمارا اب اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے تو اب اپنی ججمنٹ دیکھنی ہے اور ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ عدالت نے تو یہ واضح کر دیا ہے کہ اب وہ مذاکرات کا یا جو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا ایک طرح سے، انہوں نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی تھی، ایک صرف سجیسٹ کیا تھا کہ آپ کر لیں، وہ فیسیلیٹیشن اب چونکہ پارٹیز نے رپورٹیں اپنی اپنی جمع کرا دی ہیں اور ان رپورٹوں سے نظر آتا ہے کہ ابھی تک وہ ڈائلاگ ختم نہیں ہوا، تو وہ اب ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا تو اس سے اب کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن یہ ضرور بات ہے کہ جو رپورٹ دی تھی پی ٹی ایم اور ریلائنس نے، انہوں نے اظہار خیال کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ چلتا رہے، لیکن جب قریشی صاحب آئے فورم پہ تو انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ اب وہ ہم ڈائلاگ چونکہ اب ہم آگے نہیں چلانا چاہتے، اور ہم یہ ڈیلے آلریڈی بہت ہو چکا ہوا ہے، 14 کا تاریخ سامنے آ گئی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کے پی کے اسمبلی میں بھی، پشاور میں وہ ہائی کورٹ میں کیس ان کا پینڈنگ ہے، وہ بھی فیصلے ہونے جا رہا ہے، تو ہم اس وقت اب ڈائلاگ کی گنجائش نہیں رہی اس معاملے پہ۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ پل جو ہیں وہ ہر وقت بنائے رکھنے چاہیے، چاہے پانی نیچے ہو نہ ہو، کیونکہ کسی وقت بھی کام آ سکتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ سیاسی جماعتیں ڈائلاگ کرتی رہیں، لیکن جہاں تک الیکشنز کا معاملہ ہے وہ چونکہ ایک لوگوں کا حق ہے اور لوگ اس حق سے محروم ہیں، اس لیے وہ تو سپریم کورٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہی پڑے گا۔